میرے مطالعہ قرآن کی سرگزشت۔ تالیف مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔ عرض ناشر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کی نعمت ہے، جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی اس دنیا میں اور آخرت میں سلامتی و سکون کی ہوں گی۔ خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ میرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس کی تعلیم و تربیت میں صرف کی، اور اس تعلیم و تربیت سے کئی زندگیاں اللہ پاک کی رضامندی میں گزری۔ اس کی ایک کڑی قدیم جریدہ الصادق سے میرے مطالعہ قرآن کی سرگزشت پیش خدمت ہے۔ آقا کائنات سے التجا ہے کہ ہم سب کو اس سے استفادے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کتابچے کی طباعت میں جو حضرات اور خواتین نے نصرت فرمائی، ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ طالب دعا انجینئر محمد عثمان حیدرآبادی، ناظم HM حسین ٹرسٹ، عطیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت و فلاح کا پیغام ہونے کی بنا پر ایک عظیم نعمت اور انسانوں کے لیے رحمت ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس میں انسانوں کے مختلف انواع و اصناف کو ان کی سمجھ اور ضرورت کے لحاظ سے خیر و صلاح کے حصول کے لیے مؤثر رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ عربوں کے سامنے جب اس کی آیات آئی تو ان کے دلوں میں اتر گئی، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد میں اس کے سننے اور سمجھنے سے تبدیلی آئی، اور وہ اس میں توجہ دلائی ہوئی باتوں کو اپنے دلوں کی گہرائیوں سے مانتے چلے گئے۔ قرآن مجید اس کی یہ تاثیر اب بھی ہے اور قیامت تک اس میں رہیں گی۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غور و تدبر سے جب بھی پڑھا جائے گا، اس کی تاثیر کا اثر ہوگا۔ اس کے ذی علم علماء نے اس کی تاثیر اور خصوصیت کو اپنی تصانیف میں اور مضامین میں بیان کیا ہے۔ انہی تحریروں میں قرآن مجید کا بحیثیت اچھا علم رکھنے والے اور قرآن مجید کی معجزاتی عمل سے واقف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا درس بھی دیا ہے، اور اس کی خصوصیت پر مضامین بھی لکھے ہیں جو بہت مفید اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ انہی مضامین میں زیر نظر مضمون میرے مطالعہ قرآن کی سرگزشت بھی ہے، جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محترم محب انجینئر محمد عثمان صاحب حیدرآبادی نے ایک رسالے سے اخذ کر کے اشاعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح اس مضمون کا فیض تازہ ہو جائے گا اور قارئین مکرم فائدہ اٹھائیں گے۔ عاجز محمد رابع حسنی ندوی، 11 شعبان 1437 ہجری۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم صحف سماویہ میں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے منفرد کتاب الہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا تحریف سے محفوظ ہونا ہے۔ وہ صوتی اور لفظی ترتیب کے اعتبار سے محفوظ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس خاص امتیاز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب قیامت تک اپنی خصوصیات کے ساتھ محفوظ اور قابل استفادہ رہیں گی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی میں تحریر فرمایا ہے، قرآن فرقان یعنی فارق اور ممیز ہے، اور یہ اس کی ایسی امتیازی صفت ہے جو اس کے نام کے قائم مقام ہو گئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: بڑی عالیشان ذات والا ہے جس نے فیصلے کی کتاب اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا پر جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ قرآن مجید نے ہدایت و گمراہی میں، ایمان و کفر میں، اسلام اور جاہلیت میں، خدا کی رضا و عدم رضا میں، یقین و ظن میں، حلال و حرام میں،
قیامت تک کے لیے جو فصل اور امتیاز پیدا کر دیا ہے، اس کی نظیر سے مذہبی تعلیمات اور آسمانی صحیفوں کی تاریخ خالی ہے۔ قرآن کریم اعجاز بیانی و علمی کے ساتھ رشد و ہدایت، علم و فکر، اخبار بالغیب، امم سابقہ کا تذکرہ، غلط تصورات اور معتقدات کی تصحیح، تخلیق انسان اور کائنات کے اسرار، خدا کی مخلوقات کی خصوصیات، طبیعت انسانی کے رجحانات اور صلاحیتوں، اعمال انسانی کے نتائج و اثرات اور اس کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قال معظم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص موضوع قرآن مجید تھا۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اس کے معنی و مضامین اور اس کے بلاغتی پہلوؤں پر تدبر حضرت مولانا کا خاص مشغلہ تھا، اور اس میں انہوں نے بڑے امتیاز سے کسب فیض کیا تھا۔ اس سلسلے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا خصوصیت سے ذکر اپنی کتاب پرانے چراغ اور آپ بیتی کاروان زندگی میں کیا ہے، اور صبح صادق لکھنؤ کے قرآن نمبر کے لیے حضرت مولانا نے اپنے مضمون میرے مطالعہ قرآن کی سرگزشت میں اپنے مطالعہ قرآن اور درس و افادے کی مؤثر سرگزشت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی کتاب مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی قرآن مجید کے مختلف نوعیت کے اعجاز کو بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ قرآن اعجاز کے تنوع کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن مجید صرف اپنے الفاظ و ترکیب اور فصاحت و بلاغت ہی کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے الفاظ اور ترکیب میں بھی معجزہ ہے، اپنے معنی و مضامین میں بھی، اپنے اعلیٰ علوم و معارف میں بھی، معاملات غیبی اور حقائق ابدی میں بھی، اپنی پیش کی ہوئی مذہبی و اخلاقی و معاشرتی اور مدنی تعلیمات میں بھی، اپنے اثرات اور انقلابات میں بھی، اپنی پیشن گوئیوں اور اخبار میں بھی معجزہ ہے، مگر جب صرف الفاظ میں، جو اس کے اعجاز کامل کا صرف ایک پہلو اور ایک گوشہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا، تو اس کے اعجاز کامل میں کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ مذکورہ بالا کتاب ان دروس کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی تدریس کے دوران درجوں میں دیے تھے، جو بعد میں مکتبہ اسلام لکھنؤ نے شائع کیے۔ اس سے قبل وہ قرآن مجید سے متعلق موضوعات پر لکھتے رہے تھے اور الندوہ اور الصادق میں مضامین لکھے۔ انہی مضامین میں ایک اہم مضمون میرے مطالعہ قرآن کی سرگزشت بھی ہے، جو پیش خدمت ہے۔ الندوہ اور الصادق دوسری کتابوں کی فائلوں کے مطالعے کے دوران ان کے ایک محب صادق جناب انجینئر محمد عثمان صاحب حیدرآبادی، جو حضرت مولانا کے اکثر اسفار میں رفیق رہے اور مولانا سے محبت اور تعلق رکھتے تھے، کی نظر اس مضمون پر پڑی تو ان کے اندر اس کو کتابی شکل میں افادہ عام کے لیے لانے کا جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے چاہا کہ تعارفی سطریں بھی شامل کتاب ہو، جس کے لیے انہوں نے مجھ سے فرمائش کی۔ یہ میرے لیے سعادت و شرف کی بات ہے، اس لیے ان کی فرمائش پر یہ سطریں تحریر کی۔ امید ہے کہ لوگ اس رسالے سے فائدہ اٹھائیں گے اور قدر کریں گے۔ محمد واضح رشید حسنی ندوی، معتمد تعلیمات، ندوۃ العلماء لکھنؤ، 14 شعبان المعظم 1437، مطابق 21 مئی 2016۔ مطالعہ قرآن کی سرگزشت۔ میں نے بچپن میں ناظر قرآن مجید اس طرح پڑھا جیسے مسلمان گھرانوں میں اب تک دستور رہا ہے۔ قرآن مجید پختہ ہو جانے کے بعد اس کی تلاوت کرتا تھا، لیکن باوجود بزرگوں کے تاکید کے بھی اس کی پابندی نہ کر سکا۔ جب میری عربی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ عربی کی شدبد ہوئی تو قرآن مجید کی آیتیں کچھ سمجھنے لگا۔ میرے استاد شیخ خلیل بن محمد عرب قرآن مجید کا بڑا پاکیزہ شوق رکھتے تھے، ان کو اس کا بڑا شغف ہے۔ اس زمانے میں وہ اکثر ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا نسبی تعلق عرب کے اس قبیلے سے ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، اتاکم اہل الیمن ارق افئدۃ والین قلوبا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رقت اور اثر پذیری کی دولت سے حصہ وافر عطا فرمایا۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قابو میں نہیں رہتے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے، آواز گلوگیر ہو جاتی ہے، ان کے اندر درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اور آواز بھی بڑی دردناک اور لہجہ بڑا پرتاثیر ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ فجر کی نماز میں وہ اخیر پاروں کی کوئی بڑی سورت شروع کرتے، لیکن فرط تأثر
اور شدت گریہ سے اس کو مکمل کرنے کی نوبت کم آتی ہے، اور سامعین کے حسرت رہ جاتی کہ وہ پوری سورہ نہیں سن سکے۔ میری تعلیم قرآن کا آغاز بھی انہی کے یہاں سے ہوا۔ شیخ پر توحید کا بڑا غلبہ تھا اور وہ بڑا کھرا اور صاف عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اسی عقیدے کے مطابق قائل بنانا چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے صحیح العقیدہ آدمی سے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ سورہ زمر، جس میں توحید کی بڑی صاف اور طاقتور تعلیم ہے، ان کی محبوب اور منتخب سورہ تھی۔ جب ہم لوگ عربی میں کچھ چلنے لگے تو انہوں نے اس سورہ کا درس شروع کیا۔ اس کے بعد سورہ مومن و شورا پڑھائی۔ عرب صاحب کو چند خاص رکوعوں سے خاص عشق تھا جو خاص جوش اور لطف سے پڑھتے تھے۔ ان میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس کے متعلق صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلے پہر کو تہجد میں اٹھتے تھے تو نماز سے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اور سورہ فرقان کا آخری رکوع وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما خاص طور پر یاد ہیں، اور عرب صاحب کا پر درد اور پرتاثیر لہجہ گویا کانوں میں گونج رہا ہے۔ عرب صاحب سے سنتے سنتے ہم کو بھی یہ رکوع اچھے معلوم ہونے لگے، اور اس طرح سے قرآن مجید سے ایک ذوقی تعلق پیدا ہوا۔ جب عربی کی استطاعت پیدا ہو گئی تو تلاوت میں کچھ جی لگنے لگا۔ اس وقت ہمارے خاندان میں کچھ ایسے خاص حالات پیش آئے تھے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کی خود تفسیر ہوتی تھی، اور یہ صاف نظر آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مجازات بڑا عالمگیر و ہمگیر ہے۔ قوموں اور جماعتوں کے عروج و زوال میں ان کے اعمال و کردار کو بہت بڑا دخل ہے، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ایک ابدی صداقت ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں یہ صاف محسوس ہونے لگا کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور اس میں زندہ انسانوں کے ہی حالات و واقعات ہے۔ یہ زندگی کا ایک مرقع ہے جس میں ہر شخص اپنی تصویر پا سکتا ہے اور اپنے کو تلاش کر سکتا ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ان میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ فیہ حدیثکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اس بنا پر ایک جلیل القدر تابعی حضرت احنف بن قیس نے ایک دن یہ آیت سن کر قرآن شریف منگوایا اور کہا لاؤ دیکھو میرا اس کتاب میں کن الفاظ میں تذکرہ ہے۔ کچھ ورق گردانی کے بعد وہ اس آیت پر جا کر رک گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا تذکرہ مل گیا۔ وہ آیت یہ تھی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ مجھے صاف نظر آتا تھا کہ اس عجیب و غریب کتاب میں قوموں، خاندانوں اور افراد کا تذکرہ اور ان کے عروج و زوال کے اسباب اور وجوہ موجود ہے۔ اپنی کم ہمتی اور کوتاہی علم کی وجہ سے چونکہ قوموں کی تاریخ پر نظر نہیں تھی اور واقفیت کا دائرہ محدود تھا، اس لیے اپنے خاندان اور حلقہ تعارف کے اندر قرآن کی صداقت صاف نظر آتی تھی۔ اس انکشاف سے قرآن مجید سے دلچسپی اور وابستگی میں صاف اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف خاص طور پر لطف لے کر پڑھتا تھا۔ میری تعلیم کے سلسلے میں ایک عجیب اتفاق ہوا جس کو میں محض حسن اتفاق ہی نہیں تائید غیبی کہوں گا کہ میں نے ایک فن کی علیحدہ تحصیل کی اور مخلوط نصاب پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہمارے صاحب نظر اور صاحب ذوق استاذ خلیل عرب صاحب میں نے سب سے پہلے عربی ادب کی تکمیل کرائی، چنانچہ عربی زبان کی ابتدائی ریڈر مطالعہ العربیہ سے نہج البلاغہ، حماسہ، دلائل الاعجاز تک 3 سال کاملاً عربی ادب اور اس کے متعلقات ہی پڑھتا رہا۔ صحیح الذوق استاذ کے فیض صحبت اور عربی ادب کی شبانہ روز مصاحبت سے عربی زبان و ادب سے ہی مناسبت ہو گئی کہ اس کی حلاوت اور لذت محسوس ہونے لگی، اور کسی لطیف کام کی حلاوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کا اعجاز وجدانی و ذوقی طور پر محسوس ہونے لگا، اور یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت بن گئی جس کے لیے قطعاً کسی خارجی شہادت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس کا ایک ایک لفظ پکار کر کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور ساری دنیا کا انکار اور شک بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
عربی زبان و ادب کے اشتغال کا یہ فیض کچھ کم فیض نہیں ہے کہ اس سے قرآن مجید کا صحیح ذوق پیدا ہوا اور اس کا سارے ادبی ذخیرے میں نرالا پن اور البیلا پن صاف نظر آنے لگا۔ اس فیض کے لیے اپنے محسن استاذ اور اپنے مربی اور شفیق بھائی کا مدت العمر ممنون احسان رہوں گا۔ روح پدرم شاد کے فرمود با استاذ، فرزند مرا عشق بیاموز دیگر ہیچ۔ میرے خیال میں عربی مدارس میں جس طرح عربی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زبان کا صحیح ذوق پیدا کرنے اور اس کا لذت آشنا بنانے سے قدیم نصاب کی وہ بے جان و بے ذوق کتابیں، نیز معنی و بیان کی وہ تالیفات بالکل قاصر ہے جو عربیت کے دور انحطاط میں تالیف ہوئی اور جن کے مصنف عجمیت کے زخم خوردہ ہیں۔ ان کتابوں کی بنیاد پر اور فن بلاغت کے دلائل کے سہارے پہلے قرآن مجید کا اعجاز اور اس کی لطافت اور بلاغت کا سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر اس میں کوئی استثناء ہے تو محض خرق عادت اور الشاذ کل معدوم کے حکم میں ہے۔ ادب کے نصاب کی تکمیل کے بعد جو شیخ خلیل عرب کا تبضاد اور خود ایجاد تھا، مجھے خوش قسمتی سے علامہ تقی الدین ہلالی مراکشی کی صحبت میسر آئی جو عربیت اور نحو میں عصر حاضر کے یگانہ اشخاص میں سے تھے، اور ان کو امام فن کہنا بجا ہوں گا۔ ادب کے بعد میں نے کچھ فقہ کی تعلیم حاصل کی اور 2 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا حیدر حسن خان صاحب کے درس میں حدیث کی تکمیل کی۔ اسی زمانے میں کچھ تفسیر بیضاوی کا حصہ مولانا سے پڑھا جو درس نظامی کے بڑے فاضل استاذ اور کہنہ مشق مدرس تھے۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے لاہور جا کر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے طرز پر ان کے شاگرد ارشد مولانا احمد علی صاحب کی تفسیر کے درس میں شرکت کی۔ اس درس میں قرآن مجید کی سیاسی نکات کے استنباط کا ذوق غالب تھا۔ اس طرز سے مجھ کو زیادہ مناسبت نہ ہوئی، لیکن مولانا کے اخلاق کی زاہدانہ زندگی اور ان کے جذبہ توحید سے بہت نفع ہوا۔ لاہور سے آنے کے بعد اور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد کا زمانہ کلیتاً تفسیر کے مطالعے میں گزرا۔ میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعض مختصر تفسیریں اور مولانا حمید الدین فراہی کے رسائل بھی پڑھے۔ اب سارا وقت قدیم تفاسیر کے مطالعے میں گزرنے لگا۔ زیادہ تر خود مطالعہ کرتا تھا اور جو اشکال پیش آتا تھا اس کو دوسری تفسیروں کی کتابوں سے حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس زمانے میں تفسیر جلالین، نیز بغوی کی ضخیم تفسیر معالم التنزیل، علامہ زمخشری کی کشاف کا لفظ لفظ پڑھا۔ علامہ نصفی کی مدارک کا نصف حصہ تو مجھے یاد ہے، لفظاً لفظاً پڑھا، دوسرے حصے پر نظر ڈالی۔ تفسیر کے مطالعے کے سلسلے میں ایک عجیب تجربہ یہ ہوا کہ ہر شخص کی کسی ایک کتاب سے تشفی نہیں ہو سکتی۔ ذہن و عقلیت کے مدارج اتنے مختلف اور متضاد ہیں کہ ایک شخص سب کو بیک وقت مطمئن نہیں کر سکتا۔ ایک غبی آدمی کو ایک شبہ پیش آتا ہے، ذہین آدمی کا شبہ بھی اس کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور اس سے تعرض کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ میرے بعض اشکالات معروف تفسیروں سے حل نہیں ہوئے، کسی حاشیے یا کسی غیر معروف تفسیر میں اس کا جواب مل گیا۔ اس سلسلے کی تفصیل موجب تطویل ہے۔ جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قرآن مجید کا درس میری حقیر ذات سے متعلق ہوا تو تفسیر کا زیادہ گہرا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی سے بڑی مدد ملی۔ ایک تجربہ یہ ہوا کہ تفسیر کبیر ہمارے جدید حلقوں میں جس قدر بدنام ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے فیہ کل شیء الا التفسیر، اس بدنامی و حقارت کی وہ ہرگز مستحق نہیں۔ بہت سے زوائد کے باوجود اس میں بعض بڑی کام کی باتیں ہیں اور بعض ایسی چیزیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتی۔ اس زمانے تدریس میں اگرچہ احیاناً بعض اور تفسیروں کے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، مثلا ابو حیان کی البحر المحیط، لیکن ان کا ذہن پر کچھ خاص اثر نہیں۔ علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار بھی قابل استفادہ ہے اور اس سے بھی جدید مباحث میں مدد مل سکتی ہے۔ مدرسانہ نقطہ نظر سے جمل بڑی مفید ثابت ہوئی، اعراب القرآن سے بھی بڑی کافی مدد ملی۔ اس وقت تک مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی شائع نہیں ہوئی تھی، انگریزی میں ان کے حواشی تیار ہو رہے تھے۔ مجھے محض اشکالات کے سلسلے میں جن کا تعلق قدیم تاریخ اور دوسرے مذاہبی صحف سے تھا، کبھی کبھی استفادے کے لیے دریاباد جانے کا اتفاق ہوا اور بڑی کام کی باتیں معلوم ہوئی۔ اب یہ معلومات تفسیر ماجدی میں منتشر ہیں اور قرآن مجید کے طالب علم کے لیے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔
خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اصل ماخذ کی طرف رجوع کرنے کا وقت یا ذریعہ نہ ہو۔ زمانہ تدریس کے بعد جب اپنی بعض علمی ضرورتوں کی بنا پر تفسیر طبری کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو آنکھیں کھل گئی، اور معلوم ہوا کہ یہ نہ صرف تفسیر کا بلکہ تاریخ و ادب کا بھی ایک وسیع کتب خانہ ہے، جس کا کسی کے پاس موجود ہونا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ عرب جاہلیت کی عادات، عقائد، معاشرت، احکام قرآنی کا ماحول اور پس منظر جاننے کے لیے اس سے زیادہ مستند اور وسیع ذخیرہ نہیں۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی و ناسپاسی ہوں گی اگر ایسی کتاب کا ذکر نہ کیا جائے جو اگرچہ کوئی مفصل تفسیر نہیں ہے لیکن فہم قرآن کا بہت بڑا نمونہ ہے، اور تفسیر کے طالب علموں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ شاید بہت سے قارئین کا ذہن متوجہ نہ ہو، یہ حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے۔ اس کی قدر ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جو تفسیر کا تفصیلی اور اعلیٰ مطالعہ کر چکے ہوں اور ان کو مشکلات قرآن کا اندازہ ہو، اور یہ معلوم ہوا کہ اہل تفسیر قرآن مجید کے بعض مطالب کے ادا کرنے میں اور اس کے مفردات کی شرح و تفسیر میں کیسی دقتیں پیش آتی ہے۔ اس کے بعد جب شاہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ شاہ صاحب نے کس خوبی اور کامیابی کے ساتھ ان مشکلات کو عبور کیا ہے، اور ان قرآنی الفاظ کے لیے وہ اردو کے کیسے موزون الفاظ لے آئے ہیں جو بعض اوقات بالکل الہامی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مثال کے طور پر صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت ہے وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ عربی میں عزت کا لفظ نہ صرف غلبے کا مرادف ہے اور نہ صرف شرف کا، اور یہ دونوں لفظ مل کر بھی اس موقع پر اس مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے۔ زمخشری جیسے صاحب ذوق اور راسخ الفن ادیب کو بھی اس کا پورا مترادف نہیں مل سکا۔ شاہ صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس لفظ کی صحیح اسپرٹ آ گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور بولے کہ فرعون کے اقبال سے ہم ہی زبر رہیں گے۔ یہی اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب کے بعد جس نے بھی اس ترجمے کو اختیار کیا سب نے شاہ صاحب کے تتبع میں اختیار کیا۔ یہ ایک مثال ہے، شاہ صاحب کے ترجمے ایسے نوادر اور جواہرات بہت ملتے ہیں۔ ہمارے استاذ مولانا حیدر حسین خان صاحب فرماتے تھے کہ مظاہر علوم سہارنپور کے باقی مولانا محمد مظہر صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سب تفسیریں پڑھانے کے بعد آخر میں شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھاتے تھے۔ ان علمی تجربات میں اب اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے فہم کا اصل دروازہ جب کھلتا ہے جب آدمی بغیر کسی انسانی حجاب کے اس کلام کے ذریعے صاحب کلام سے ہم کلام ہو۔ اس کا راستہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت اور نوافل یا ان بندگان خدا کی صحبت جو اس کتاب کے حقیقی لذت آشنا اور حقیقت شناس ہے اور جن کے رگ و پے میں یہ کلام بس گیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ پڑھنے والا اس کتاب سے براہ راست تعارف و انس حاصل کرے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ براہ راست مخاطب ہے۔ شاعر نے کچھ غلط نہیں کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔